جناب حضرت قبلہ گجرہ سے آئی ہوئی ہماری عظیم الشان میرے استاذ العلماء فخر علماء فخر اہل سنت عظیم نکتہ دان حضرت قبلہ مولانا محمد حسن رضا ہاشمی، آپ کا انشاءاللہ بیان ہوگا تو اپنے ملفوظات اطاریہ سے انشاءاللہ میں نوازیں گے۔ ماشاءاللہ قبلہ محمد امجد اطاری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ اور حضرت قبلہ مفتی محمد احسن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی بھی آمد ہے ماشاءاللہ۔ دیگر ست بسم اللہ جی بسم اللہ جی اینو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم انی اسمع الصلاة لأہل محبتی وعارفہم، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا ہوں اور پڑھنے والے کو جانتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں۔ تو نگاہ مصطفیٰ میں آنے کا ایک ذریعہ ہمیں مل گیا اور وہ ہے حضور سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء محب الغرباء محب المساکین سید کونین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا۔ اللہ پاک ہمیں آقا دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت علماء اکرام اسٹیج کی زینت ہیں، میں تمام علماء اکرام کا تہہ دل سے مشکور ہوں آپ تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی۔ اللہ جل وعلا جن کے اصال ثواب کے لیے آج کی اس بزم کو سجایا گیا ہے، خلاق عالم ان کی قبر پر تا حد اپنی رحمت نازل فرمائی اور تا حد نگاہ وسیع فرما کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جلووں سے منور فرمائی۔ محبت جو ہوتی ہے، محبت یہ اگر زندگی میں نہ پائی جائے تو زندگی بے رونق ہو جاتی ہے۔ اگر یہ محبت کائنات میں نہ ہوتی تو یہ جو اجالا نظر آ رہا ہوتا ہے یہ اجالا نہیں اندھیرا نظر آتا ہے۔ اگر کائنات میں محبت نہ ہوتی نا تو یہ انسانیت باقی نہ ہوتی۔ اگر کائنات میں محبت نہ ہوتی، یہ جو جانور ایک دوسرے جانور سے محبت کرتے ہیں یہ بھی نہ ہوتی۔ محبت کسی انسان سے جب کی جاتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات کی بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ آئیں سب سے پہلے سنتے ہیں محبت کی قسمیں کتنی ہیں۔ محبت کی یوں تو بے شمار قسمیں ہیں، لیکن چند ایک آپ کے گوشگزار کرتا ہوں۔ ایک ہے محبت طبعی۔
کسی سے محبت کی جائے. توجہ ہے آپ کی؟ طبیعت یہ چاہے کہ کسی سے محبت کی جائے. ایک ہے محبت عقلی. عقل اس بات کا تقاضا کرے کہ فلاں فلاں سے محبت کی جائے. ایک ہے محبت حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے. اور چوتھی قسم ہے اس کی، شریعت کہے کہ فلاں فلاں سے محبت کی جائے. آئے ہم پہلی محبت کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. محبت طبعی. یہ کیا محبت ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے. بہن بھائی ایک دوسروں سے محبت کرتے ہیں. طبیعت کا میلان اس طرف ہے کہ فلاں انسان سے محبت کی جائے. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک کے تحت یہ روایت نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. کتنی رحمتیں ہیں؟ 100 رحمتیں ہیں. ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا کے لیے ہے اور 99 رحمتیں کل میدان محشر کے لیے ہیں. دنیا کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں اسی ایک محبت کا صدقہ کہ اتنے سارے ریوڑ میں ایک بکری اپنے بچے کو ڈھونڈ لیتی ہے اور وہ بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈ لیتا ہے. فرمایا کائنات میں اتنی چڑیاں ہیں، ان کے غول کے غول ہیں. یہ ساری چڑیاں ایک دوسرے کو جو پہچانتی ہیں نا، یہ بھی اس ایک محبت کی وجہ سے، ایک اس رحمت کی وجہ سے ہے. اسی رحمت کا صدقہ کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہے. تو محبت جب کسی سے کی جاتی ہے تو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ فلاں سے محبت کی جائے. اور اگر اس چیز کا اندازہ لگانا ہے پھر نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ شفیق تو اس کائنات میں ہے بھی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو مہربان اس کائنات میں کوئی نہیں. پھر تو عقل کا تقاضا ہے اور عشق کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو پھر طبیعت کے اعتبار سے رسول کریم علیہ السلام سے محبت کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، محفل میلاد مصطفیٰ. دوسری ہے محبت عقلی. عقل اس بات کا تقاضا کرے، میں پیسہ ہوتا ہے نا کسی کے پاس، مال و دولت، اور لوگ اس سے ویسے رشتہ داری قائم کر لیتے ہیں، محبت اس سے بڑھا لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، لوگ اس سے تعلق قائم کر لیتے ہیں. کیوں؟ ان کی عقل میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کیا کہ ہم فلاں سے محبت کریں اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، اس کے پاس ڈالر ہے، اس کے پاس ریال ہے، اس کے پاس کرنسی ہے. تو اگر یوں ہی ہے تو پھر بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں لا ورب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے
उलमाए हक अहले सुन्नत। बरेली के ताजदार दूसरे मकाम पे कहते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा ایک پہ سڑتا باقی ویکھن دے تسی نہیں سڑ سکتے اونی دیر سبحان اللہ ہی کہہ لو اچھی ساری بولو ہاں ہاتھ چوک کے ہون بولو سبحان اللہ تیسری محبت کسی سے اس کے حسن کی وجہ سے کی جائے تیسری محبت وہ محبت ہے جو کسی کے حسن کی وجہ سے کی جائے اور حضور سے زیادہ تو حسین پھر کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں ہے کوئی ادھر میرے علیہ ویکھو ہے کوئی حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں بول دے نہیں کوئی نہیں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما رأیت شیئن ہوا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان الشمس تجری من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا نہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج صبح نکلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے بددہا والے چہرے سے نکلتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو چاند سے زیادہ حسین دیکھا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین دیکھا کے الفاظ کی طرف یارو ایڈا چہرہ جس کی تعریف ایسا پیارا چہرہ جس کی تعریف حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کتنا حسین چہرہ تھا کتنا خوبصورت چہرہ تھا ایسے اتنا حسان بن ثابت منبر پر بیٹھ کر کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي تواڈے ورگا سونا میری اکھ نے آج تک نہیں کیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ جسے مانے کا سونا جمعہ ہی نہیں خلقتا مبرّا من کل آئی اللہ پاک نے تو سارے عیبت پاک پیدا کیتا ہے کانکا قد خلقتا کما تشاؤ ایویں دا پیدا کیتا ہے سونیا چیویں دا تسی چاندے سو کیا بات ہے نبیل بھائی تسی بہ جاؤ تے سارا کم مجمع بہ جانا آجو تسی میرے کول میں ویکھنے میری محفل ساری سجے کھبے کو من رہی ہے آجو تسی تے میرے کول آؤ ماشاءاللہ اہل خانہ کول بیٹھے ہو نا تو پھر ذرا محفل کا سواد ہی اپنا ہوتا پیر میر علی شاہ صاحب حضور دو عالم علیہ السلام کا چہرہ دیکھا کتنا پیارا چہرہ تھا دیکھ کے فرماتے ہیں
मुख चंद बदर शाशानी मथ चमके नरानी बारी जुल्फ में आंखें मस्तानी सुभान अल्लाह की क्या सुभान अल्लाह पीर में अली शाह ने प्यारे पर तुसी हैरान हो के बैठे हो बोलो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अजमल का वा हुसन सा वा अकमाल का कितने मेरे मेहरे अली मेहरे अली कितने मेहरे अली कितने तेरी सना मुश्ताक किया कितने सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। अच्छा होर जो मोहब्बत मदीना हुजूर दा चेहरा वेखिया इतना सोना चेहरा इस सूरत नू मैं जाना था कि जाने जहाना था सच आका तेरा की मैं शाना था जिस शान को शाना सब बनिया सुभान अल्लाह अजमल का मा हसन का मा अकमल नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। यहाँ तो पीर हार चले जी मेरा ख्याल है टाइम काटे ते अगली मोहब्बत का जिक्र करना जी 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 चलो 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 चौथी मोहब्बत केड़ी चौथी मोहब्बत नबी सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन ओ लोग जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं के जिन पर इनाम किया उन्हीं के बारे में कि रब उनसे मोहब्बत का कहता है और ये लोग रब से मोहब्बत का कहते हैं। इनकी एक ही बात है अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। और अल्लाह तबारक व तआला किन से मोहब्बत करता है? इनसे मोहब्बत करता है। खुदा अहकमुल हाकिमीन इस मोहब्बत में हमें भी कामयाबी अता फरमाए। और अगर कायनात में हुस्न के एतबार से किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए तो वो रसूल पाक की जात है। किसी से शरीयत के मामले में मोहब्बत की जाए तो सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार मेरे मुस्तफ़ा की जात है। किसी के हुस्न की वजह से, किसी की तबीयत की वजह से या किसी की अकल के मामले में जब भी मोहब्बत की जाए तो अकल भी तकाजा इस चीज का करती है, तबीयत भी इस चीज का तकाजा करती है कि ये मोहब्बत रसूल पाक से की जाए। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। टाइम हमारे पास कम है वरना बयान तो अल्हम्दुलिल्लाह था। चले फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो 97 की जमीन पर फिर हाजिरी होगी इंशाअल्लाह।